باب نمبر 33 باب فی الرجل یغسو و ابواہ کارہانی۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو میدان جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے لیکن اس کے والدین اسے اجازت نہیں دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ والدین کی اجازت اس جہاد کے لیے ضروری ہے جو نفلی جہاد ہو، لیکن جو فرض جہاد ہے وہاں والدین کے منع کرنے کے باوجود بھی شرکت ضروری ہے، کیونکہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہاں یہ شرط ہے کہ وہ اطاعت ایسی ہو جو شریعت کے مخالف نہ ہو، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ایسا کام جس کے کرنے سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو وہاں بڑے سے بڑے کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی آیا ہے والدین کے لیے تو حسن سلوک کا حکم آیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر ان کی اطاعت کا بھی حکم آیا ہے لیکن ساتھ اس چیز کا استثناء بھی ہے کہ اگر وَإِن جَاهَدَ، اگر وہ یہ کوشش کریں ان تشرک بی، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو پھر ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ والدین کی اطاعت ایسے معاملات میں ہے کہ جو شریعت کے مخالف نہ ہوں، اور اگر شریعت کے مخالف ہیں تو اس صورت میں ان کی اطاعت نہ کرنا یہ ضروری ہے۔ یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے، جو حدیثوں کو ذکر کیا گیا، یہ مطلقاً جہاد کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ نفلی جہاد کے حوالے سے، کہ نفلی جہاد سے اگر والدین منع کریں تو ایسی صورت میں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ رک جائیں۔ اب حدیثوں کو دیکھ لیجئے۔ حدیث نمبر 2528، حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا عطاء ابن السائب عن ابی عن عبد اللہ بن عمر قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہو، اس نے عرض کیا رسول اللہ جئتک ابایعک علی الہجرۃ، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کروں، وترکت ابویہ یبکیان، اور میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا ارجع علیہما، تم واپس اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، فاضحکہما، اور ان کو ہنساؤ، کما ابکیتہما، جیسا کہ تم نے ان کو رلایا ہے۔ یعنی تمہاری ہجرت کے نام سے کہ تم ہجرت کر رہے ہو، ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو اور وطن سے دور جا رہے ہو، تو پھر اس صورت میں ان کی آنکھوں میں جو آنسو آئے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جاؤ اور ایسے حسن اخلاق سے پیش آؤ کہ تمہارے والدین ہنسنا شروع کر دیں۔ اب ہنسنے کا مقصد کیا ہے کہ جس وجہ سے وہ روئے تھے اسی وجہ سے ان کی ہنسی آئے گی، ان کو خوشی میسر ہوگی۔ تو تم نے رلایا تھا ہجرت کے نام سے، تو اب ان کو جا کے گویا یہ بتاؤ کہ میں نے ہجرت کا فیصلہ جو ہے یہ ختم کر دیا ہے۔ تو جس بنیاد پر جو ہے کہنا چاہیے والدین کو آنسو بہانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اسی چیز کی وجہ سے جو ہے پھر اس کے انکار کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں جو ہے آنسوں کی جگہ خوشی کی لہر آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک اس کی اسی باب کے حوالے سے ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ باب حدیث نمبر 2529، حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی العباس عن عبد اللہ بن عمر قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ اجاہد، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میدان جنگ میں داد شجاعت کے ذریعے میں دین کے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ قال، حضور نے پوچھا الک ابوان، کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا یا رسول اللہ۔ قال ففیہما فجاہدہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، یعنی تمہارے ماں باپ ہیں تو ففیہما فجاہد، تو تم انہی دونوں کی اچھی طریقے سے خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں قال ابو داؤد ابو العباس ھذا الشاعر اسمہ السائب بن فروخ، کہ ابو العباس جو سند میں ایک نام آیا ہے
یہ ایک شاعر ہیں اور ان کا نام صائب بن فروخ ہے۔ ایک حدیث اس باب کی اور دیکھ لیجیے، باب نمبر 2530۔ حدثنا سعید بن منصور حدثنا عبد اللہ بن وہب اخبرنی عمر بن الحارث ان دراجن ابا السمح حدثه عن ابي الهيثم عن ابي سعید الخدری ان رجلا هاجر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اس سے، هل لك احد بالیمن، کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز ہے؟ قال، تو اس نے کہا ہاں، ابوایا، میرے والدین یمن میں ہیں، میں وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں۔ قال، تو حضور نے پوچھا اذنا لک، کیا ان دونوں نے تجھے یہاں آنے کی، ہجرت کرنے کی اجازت دی ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، حضور نے فرمایا ارجع الیہما، تو ان کے پاس واپس چلا جا۔ فاستأذنہما، اور ان سے جا کر پہلے اجازت لے کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ فإن أذنا لك فجاہد، اور اگر وہ لوگ یعنی تیرے والدین اگر تجھے اجازت دیں تو اس صورت میں جو ہے تم جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ وإلا، اور اگر وہ انکار کر دیں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فبرہما، تو تم ان کے ساتھ پھر حسن سلوک کرو۔ یہ تین حدیثیں ایک ہی مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ مضمون یہ ہے کہ اگر والدین اولاد کے لیے ہجرت سے راضی نہ ہوں، یا والدین اولاد کے لیے جو ہے جہاد کے بارے میں انکار کریں، تو حضور نے اجازت عطا فرمائی، ایسی صورت میں والدین کی بات کو مانا جائے گا اور جہاد کو اور ہجرت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو اجازت دی گئی یہ نفلی جہاد کا حکم ہے، فرض جہاد کا حکم نہیں ہے۔ جیسے پہلے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم جب آئے اپنے گھر سے واپس تو تمہارے والدین رو رہے تھے، اب تم جاؤ، فَأَضْحِكْهُمَا، تو ان کو ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رلایا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب تم ان کے سامنے یہ چیز واضح کر دو کہ میں نے ہجرت کا ارادہ ترک کر دیا ہے، تو والدین کے چہروں پر خوشی آئے گی، کیونکہ جس چیز سے انسان کو غم لاحق ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا سبب آپ ہٹا دیجیے۔ یہاں پر ایک بہت ہی پیارا سا ایک چھوٹا سا واقعہ وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ، ان کے مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، رشتے کے اعتبار سے دونوں ماموں بھانجے ہیں۔ شیخ جو ہیں ماموں ہیں، جنید بغدادی یہ بھانجے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت سری سقطی کی خانقاہ میں ایک شخص آیا اور آپ نے اس کے سامنے قرآن کی کسی آیت کو تلاوت کیا، اور وہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت سنا اور سنتے ہی بے ہوش ہو گیا اور زمین پہ گر گیا۔ سارے مریدین جمع ہو گئے اور خود حضرت شیخ سری سقطی بھی اس کے پاس آ کے جمع ہو گیا اور حیران پریشان دیکھنے لگے کہ آخر اس کو ہوا کیا؟ قرآن کی آیت پڑھا ہوں میں نے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے، لیکن اس کے اندر بے ہوشی طاری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کو ہوش میں کیسے لایا جائے؟ تو حضرت جنید بغدادی آئے تو آپ نے عرض کیا حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کا علاج بتاتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے ہوش میں لایا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو آپ نے کیا کیا، پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سی آیت پڑھ رہے تھے جس پر یہ بے ہوش ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں فلاں آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ پھر سے دوسری مرتبہ اسی آیت کی تلاوت کرو۔ اسی آیت کی پھر تلاوت کی گئی تو وہ شخص جو ہے بے ہوشی کے عالم سے ہوش کے عالم میں آ گیا اور درست ہو گیا۔ تو کام تو ہو گیا، لیکن حضرت سری سقطی بڑے حیران ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جس آیت سے یہ بے ہوش ہوا تھا اسی آیت سے اس کو ہوش آیا۔ تو آپ نے جنید بغدادی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا حکمت ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ جب اس نے کلام الہی کو سنا تو اس کی روح کا کلام کے ساتھ ایک ربط قائم ہو گیا اور اسی کے اندر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ جو ہے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ تو اس کو جو چوٹ لگی، جو درد پہنچا، وہ جس آیت کے ذریعے پہنچا وہی آیت اس کی یادداشت اور اس کے ہوش و حواس دور کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جس چیز سے
جو ہے تکلیف پہنچی ہے تو اسی چیز کے دوسرے پہلو سے اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی حضور نے یہی فرمایا کہ اگر والدین تمہارے رو رہے ہیں ہجرت کی وجہ سے تو تم اب جا کے ان کو ہنساؤ. مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا ارادہ یہ ترک کر دو. جبکہ ہجرت کرنے کے بعد، جیسا مثال کے طور پہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تمہارے والدین کو غم ہوا ہے تو اسی چیز کو تم دوبارہ ذکر کرو کہ بھائی میں وہ نہیں کر رہا ہوں، چھوڑ دیا، تو اس سے ان کو خوشی ہوگی. ہاں اب خوشی. مثال کے طور پہ فرض جہاد ہے، اب جہاد میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں، والدین ناراض ہو جا رہے ہیں، قتال ہے، جہاد ہے. وہ میں عرض کر دیا جی کہ فرض میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. جی. لا طاعت لمخلوق تو فی اب یہ معصیت نفل، یہ نفلی معاملات ہیں سب. اچھا جی جی. نفل میں اجازت ضروری ہے. تو پھر اب یہاں پر وہ جو آیت مبارکہ کی تلاوت، تو سیم وہی آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی جس سے وہ ہوش میں آ گئے، یا کوئی دوسری آیت؟ نہیں وہی آیت. وہی آیت. آگے کا باب نمبر